السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ او کما قال، اسلام بلند و بالا ہو کر کے رہے گا، اس کو دبانا آسان نہیں ہے، دبایا نہیں جا سکتا۔ بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ بدعتی کون ہے اور سنت پر عمل پیرا ہونے والا کون ہے؟ ہمارا ایک قاری سب پر بھاری۔ جی آپ سن لیجئے، ہمارے قاری صاحب کو اللہ تعالی لمبی زندگی، صحت و عافیت، سلامتی والی، ایمان والی، خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ حق کا بول بالے کے لیے ہمتاً مصروف ہیں اور ماشاءاللہ آپ دلائل کی روشنی میں ایسے بھرمار لگا دیتے ہیں کہ اگلا پریشان ہو جاتا ہے، بوکھلاہٹ اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اب میں جواب دوں تو کیا دوں، وہ الٹے سیدھے جوابات دینے لگتا ہے۔ آپ نے بدعت کو پہچانا، بدعتی کو پہچاننا ہے تو یہ ہمارے قاری صاحب کی کلپ سن لیجئے۔ یہ وہ قاری ہیں کہ ایک قاری سب پہ بھاری۔ سنیے آپ، دیکھیں اب یہ کیا کہتے ہیں۔ ان کی والی بات میں نے نام ہی نہیں لیا، نہ بریلوی نام لیا، نہ دائیں بائیں نام لیا، کچھ بھی نام لیا، حالانکہ مجھے توقع نہیں تھی میسوی صاحب سے کہ یہ میری حمایت نہیں کریں گے، لیکن عجیب میں حیران رہ گیا کہ میسوی صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال کا گھاٹا نہ بتاؤں کہ لوگ عمل کرتے ہیں اور وہ اپنے تئیں یہ گمان کر لیتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں، بڑا نیکی کا کام ہے، خوبصورت کام ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ خود اپنے تئیں گمان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے سارے عمل ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، ہم سارے عمل ان کے دنیا میں برباد کر دیتے ہیں۔ بدعتی ایک ایسا شخص ہے جو دین کو نامکمل سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ یہ دین میں اتنی بڑی کمی تھی جو میں نے آ کے پوری کی۔ ظاہر بات ہے پہلے سے وہ چیز دین میں نہیں تھی، تو بدعتی اس لیے برا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین ناقص ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے، اگر کوئی اس کو نامکمل سمجھتا ہے، پھر اللہ کے رسول نے مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ روز آخرت آب کوثر پر میں پانی پلا رہا ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، فرشتے مار مار کے انہیں بھگائیں گے، اور میں کہوں گا آنے دو میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو اللہ کے حبیب نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا خرافات اور بدعات پیدا کی، تب میں فرماؤں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، لعنت ہو دوری ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی۔ آپ نے سن لیا نا، اندازہ لگا لیا آپ نے کہ دیگر مذاہب و مسالک والے جن کا منبع جو ہے وہ یا تو دیوبندیت ہے یا بریلویت ہے یا شیعت ہے یا اور کچھ ہے، قادریت ہے، سہروردیت ہے، چشتیت ہے، جو بھی کچھ ہے، جتنے بھی فرقے ہیں وہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے۔ لیکن ہمارے قاری صاحب نے جو بھی دلائل دیے قرآن سے دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے دیے۔ آپ نے یہ سن لیا نا اور مطمئن ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اب کوشش یہ کیجئے کہ بدعتوں کو چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت شدہ
سنتوں کو اپنا لیں اور اختیار کر لیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ رب کا حکم ہے، یہی تو سیدھا راستہ جا رہا ہے جنت کی طرف. اس پر گامزن ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا.